نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 282 اور 283 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب فلیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ آیت 282 قرآن کی سب سے بڑی آیت 282 پورے قرآن میں اس سے بڑی کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم کسی سے ادھار کا ایک مقررہ مدت پر معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ تمہارے درمیان کسی کاتب کو یہ معاملہ انصاف سے لکھ دینا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جس طرح اسے اللہ نے لکھنا سکھا دیا ہے، اس لیے اسے لکھ دینا چاہیے اور حق والے کو لکھوانا چاہیے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈر جانا چاہیے، اور اس میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ پھر اگر صاحب حق بے عقل ہو یا کمزور ہو
یا خود نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف سے لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ اگر مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہی کافی ہیں جو ان گواہوں میں سے ہوں، جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو، کہ اگر کوئی عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہ بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اس کے نہ لکھنے میں اس کی مقررہ میعاد تک سستی نہ کرو، خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا۔ اس میں اللہ کے نزدیک خوب انصاف ہے، اور گواہی بھی درست رہتی ہے، اور یہ تمہارے شبے میں نہ پڑنے کے قریب تر ہے۔ ہاں، اگر موجود سودا ہوا ہو کہ اسے آپس میں لے دے رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، اور جب معاملہ کرو تو گواہ کر لو، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 282 کا۔ اس آیت کی تفسیر: میعادی معاملات میں تحریر کا حکم۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت یہی ہے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ آیت دین اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام مکرے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اس سے آپ کی قیامت تک تمام پیدا ہونے والی اولاد نکالی، اور ایک ایک کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے ان میں ایک خوبصورت و نورانی شخص دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آپ کے فرزند داؤد ہیں۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا، 60 سال۔ درخواست کی کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے؟ فرمایا، نہیں، ہاں، تمہاری عمر میں سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ آپ کی عمر 1000 سال کی تھی، آپ نے داؤد کو اپنی عمر میں سے 40 سال دے دیے۔ پھر یہ معاملہ لکھ کر فرشتوں کو گواہ بنا لیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت تشریف لے آئے۔ بولے، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ کہا گیا، وہ تو آپ نے اپنے فرزند داؤد کو ہبہ کر دیے تھے۔ بولے، نہیں، میں نے تو ہبہ نہیں کیے، بھول گئے۔ پھر اللہ نے وہ کتاب دکھا دی جس میں فرشتوں کی گواہی تھی۔ اس آیت میں حکم ہے کہ میعادی معاملات کو ضبط تحریر میں لانا ضروری ہے تاکہ رقم اور میعاد یاد رہے اور گڑبڑ کا ڈر نہ رہے اور گواہ بھی نہ بھولیں۔ اسی وجہ سے آیت کے پچھلے حصے میں فرمایا کہ اس طرح سے میعادی معاملہ ضبط تحریر میں لانا اللہ کے نزدیک بہت ٹھیک ہے۔ اس سے گواہی بھی محفوظ رہتی ہے اور شکوک و شبہات کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ پھر فرمایا کہ لکھنے والا دستاویز احتیاط سے لکھے، لکھنے میں انصاف مد نظر رکھے اور تحریر میں کسی کی روح رعایت نہ کرے۔ وہی بات لکھے جس میں دونوں کا اتفاق ہو اور اس میں سرمو کمی بیشی نہ کرے۔ پھر فرمایا لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی جب کاتب سے لکھنے کو کہا جائے تو جس طرح اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا، اسی طرح اسے بھی یہی لائق ہے کہ جو لکھنا نہیں جانتا اس پر احسان کر کے اس کا معاملہ لکھ دے۔ پھر فرمایا مقروض کے ذمے جو قرض ہے وہ اسے لکھوائے اور دل میں اللہ کا خوف رکھے، جوں کا توں لکھوائے، گھٹائے بڑھائے نہیں اور نہ کوئی بات چھپائے۔ اگر حکومت نے اس کے تصرفات پر فضول خرچی یا کسی اور وجہ سے پابندی لگا دی ہے، یا کمزور، نابالغہ یا بچہ یا دیوانہ ہے، یا لکھوا نہیں سکتا کیونکہ گونگا ہے، یا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کا ولی حق و انصاف سے لکھوا دے۔ پھر فرمایا 2 شخصوں کو گواہ بھی بنا لو۔ تحریر کے ساتھ ساتھ گواہ بنانے کا حکم مزید اطمینان و تسلی کے لیے ہے۔ اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو ایک ہی مرد کافی ہے، مگر اس کے ساتھ 2 عورتوں کی بھی گواہی ہو۔ تحریر و گواہی کا حکم مالی معاملات میں ہے یا ان معاملات میں جن سے مال حاصل کرنا مقصود ہو۔ 2 عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام اس لیے کیا گیا کہ عورت کی عقل میں نقصان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں صدقہ کرتی رہو اور کثرت سے استغفار بھی، میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔
ایک لمبی ترنگی عورت بولی، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا، اس لیے کہ تم کثرت سے طعنے بھی دیتی ہو اور شوہر کی نافرمانی بھی کرتی ہو۔ عقل و دین کی کمی کے باوجود تم بڑے بڑے ہوشیار مردوں کی عقلیں مار دیتی ہو۔ اس بات میں نے تم سے زیادہ طاق کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، ہم میں عقل و دین کی کس طرح کمی ہے؟ فرمایا، عقل کی کمی ہی کی وجہ سے تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور حیض کے زمانے میں نماز و روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ دین کی کمی ہے۔ فرمایا، گواہ پسندیدہ اور قابل بھروسہ ہوں، جن کی گواہی پر پورا پورا اطمینان ہو۔ معلوم ہوا گواہوں میں عدالت کا ہونا شرط ہے۔ پھر فرمایا، جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں بلکہ گواہی قبول کر لیں۔ فرمایا، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، خبردار لکھنے سے اکتانا مت اور اس میں سستی نہ کرنا۔ اس سے لکھنے کی مزید تاکید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ لکھنے کا حکم حق و انصاف پر مبنی ہے اور گواہی کو بھی محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ جب تحریر ہو گئی تو گواہی مضبوط ہو گئی۔ بھولی بسری بات دیکھنے یا سننے سے یاد آ جائے گی، کیونکہ اگر معاملہ لکھا پڑھا نہ ہوتا تو بھول جانے کا امکان تھا، جیسا کہ عموماً ہوا کرتا ہے، اور اس سے شک و تردد کا امکان بھی جاتا رہتا ہے، کیونکہ تحریر موجود ہے جس کو دیکھ کر حق و انصاف سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر معاملہ نقد ہو تو اسے لکھنے کی چندہ حاجت نہیں، ہاں گواہ ضرور بنا لو۔ پھر فرمایا، کاتب لکھوانے والے کے خلاف نہ لکھے اور گواہ سنی ہوئی بات کے خلاف گواہی نہ دے اور نہ گواہی چھپائے۔ پھر فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو نافرمانی تمہیں چمٹ جائے گی، یعنی اگر وہ کام نہ کرو گے جن کا حکم ہے اور وہ کرو گے جن کی ممانعت ہے تو تم فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس کا وبال تمہاری گردنوں کا طوق بن جائے گا۔ لہذا اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے آئین کا خیال رکھو، اس کے عذابوں کا خوف رکھو، اس کے احکام کی تعمیل کرو، اس کے ڈراموں سے بچتے رہو۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آیت 283۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والے کو نہ پا سکو تو کوئی چیز گروی رکھ دو جس پر قبضہ بھی ہو، پھر اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جسے جو امانت سونپی گئی تھی اسے وہ ادا کر دے، اور اسے اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈر جانا چاہیے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپا لے گا گنہگار دل والا ہے، اور تمہارے کاموں سے حق تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 283 کا۔ تفسیر رہن کا بیان 283، یعنی اگر تم سفر میں ہو اور مقررہ مدت پر قرض لینا چاہو اور کوئی لکھنے والا نہ مل سکے، یا کاتب تو مل جائے مگر کاغذ یا دوات یا قلم دستیاب نہ ہو، تو بجائے تحریر کے قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے قبضے میں دے دو۔ چونکہ رہن کے ساتھ قبضے کی قید ہے، اس لیے بلا قبضہ رہن لازم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، اگر کسی کو کسی پر اعتبار ہو، اس سے معلوم ہوا، اس جملے نے ما قبل کا حکم منسوخ کر دیا، یعنی اگر کوئی کسی کو امانت دار سمجھتا ہو اور اس کی امانت کا اسے اعتبار ہو تو عدم تحریر و شہادت میں کوئی گناہ نہیں۔ البتہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے اللہ سے ڈر کر پوری امانت ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے ذمے وہ چیز ہے جو اس نے لی، ہاتھ کو ہاتھ جانتا ہے جب تک کہ وہ اسے ادا نہ کر دے۔ پھر فرمایا، شہادت نہ چھپاؤ، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو۔ ابن عباس دونوں فرماتے ہیں، جھوٹی گواہی بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، یہی حال گواہی کے چھپانے کا ہے۔ پھر فرمایا، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ ایمان والوں کی زبانی فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 106 میں، ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے ورنہ گنہگار ہوں گے۔
سورہ نساء کی آیت 135 میں فرمایا اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے گواہ بنو، اگرچہ خود تمہاری ذات پر، ماں باپ پر یا عزیزوں پر ہو، خواہ وہ شخص امیر ہو یا غریب، دونوں سے اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ اس لیے خواہشات کے پیچھے پڑ کر عدل سے نہ ہٹو، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا اعراض کرو گے تو یقین مانو اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 282 اور 283 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔